ہم کو حیا آتی ہے. سبحان اللہ. کیسے مسلم ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں. ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا آتی ہے. وہی شاعر کہتا ہے قسم خدا کی قلم توڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے کافر تھا میں ضرور مگر ان کے عشق میں. کافر تھا میں ضرور مگر ان کے عشق میں ہمیں لمحوں میں کیا سے کیا میرا ایمان ہو گیا. اور ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی 10:10 پر مسلمان ہو گیا. ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی 10:10 پر مسلمان ہو گیا. بلا تاخیر نعت پاک کے اشعار حضرت حسن نواز سیوانی کہ رات کے اس حصے میں کوئی اب بیدار نہیں. خراٹے لے کر سوتا ہے کوئی چوکیدار نہیں. شاعری کچھ ایسا ہے جو یہ بھی بتانا پڑتا ہے اپنی اپنی جیب سنبھالو میں تو ذمہ دار. نمبر شریف پہ شہزادہ رسول گلشن زہرا کے پھول حضرت علامہ شاہ سید راشد مکی صاحب کو مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے دوستوں کہ ایسی شخصیتوں کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہماری دائرہ محبت میں حاضر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے کم فخر کی بات نہیں ہے, خاص کر سلی گڑھی کے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ایسا باوقار شخص, ایک ایسا باوقار شخصیت, ایک ایسا باوقار خطیب آپ کے درمیان تشریف لایا ہے جس کے لیے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا بے چین و بے قرار رہتی ہے. علامہ راشد مکی صاحب کی وہ شخصیت ہے. رات کا چند لمحے کے لیے حاضر آیا ہوں. نعت کی 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں دعاؤں کے ساتھ. کافی دنوں کے بعد حضرت سے ملاقات ہماری ہو رہی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر جلسے میں ہماری حضرت سے ملاقات کرا دے, ان کا فیضان حاصل کرتا ہے. باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہو. آپ نہیں بولے گا تو مقدر درست کرو ابراز. باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہو. باغ نبی کی گلشن باغ نبی کے گلشن زہرا کے پھول ہو. چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہیں. باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہیں. باغ رسول گلشن زہرا کے پھول ہیں. چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا ہمارے آپ پہ داتا ہمارے آپ. آقا ہمارے آپ پہ داتا ہمارے آپ. آقا آقا ہمارے آپ پہ داتا ہمارے آپ. آقا ہمارے آپ ہے
ہمارے آپ، ہم تو حضور آپ کے قدموں کی دھول ہیں، حضور آپ کے قدموں کی دھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت کے ساتھ جیساکی ماں، لیکن ہم لوگ کو حق ہے آپ سے کچھ حاصل کرنے کا، اور ہم لوگ سنی ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، تو میں چاہتا ہوں حضرات جو میرے پاس آئے وہ حضرت کے حوالے سے وسیلے سے آئے، اس میں برکت ہوگی۔ حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ ہوں گے ان کے پاس ڈائریکٹ ہے۔ حضرات مجھے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے حضرت کے ہاتھوں میں آئے اور حضرت کے ہاتھوں سے میرے پاس آ جائے۔ حضرت یہ میرے مقدر کی بات۔ حضرات آل باغ رسول گلشن زہرا کے پھول ہیں، آقا ہمارے آپ ہیں، دادا ہمارے آپ۔ بولیے ارے بولیے جھوم کے اور جھوم کے بولیے آقا ہمارے آپ ہیں، دادا ہمارے آپ، ہم تو حضور آپ کے قدموں کی دھول ہیں، ہم تو حضور آپ کے قدموں کی دھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے، باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہے، چہرہ بتا رہا۔ ارے بولیے بولتے باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہے، باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہے، باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے، باغ نبی کی گلشن زہرا کے پھول ہے، چہرہ بتا رہا، چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل رسول ہے۔ حضرات آپ لوگ ہنگامہ نہ کریں، حضرت کو خالی دیکھ لیں۔ اجازت دیے تھے تو دیکھیں کیسے جھوم کے بولا ہو گیا سبحان اللہ۔ اس نعت کی فرمائش ہے، بہت فرمائش ہے حضرات، میں اس نعت کو پاک کو پڑھ دینا چاہتا ہوں حضرت کی موجودگی میں۔ ارشاد یہ میرا آگے کیا جھوم کیا سبحان اللہ، یہ نہیں میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، روئے محمدی میں، روئے محمدی میں قرآن بولتا ہے، بولتا ہے، روئے محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ اور حضرت برادہ فرمائیے سے حاضر کرتا ہوں۔ میں اسلام جیسا مذہبی بولتے رہیے حضرات،
ڈھونڈ کے بھلے سبحان اللہ مولانا فرمائے اسلام جیسا مذہب ہے تو صراط اللہ ہے تو صراط اللہ اسلام جیسا مذہب ہے تو صراط اللہ ہے تو صراط اللہ یہ میرے مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے فرمان بولتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے فرمان بولتا ہے سورت کے حوالے سے ایک شعر حوالے ہی سے تو کام ہوتا ہے اور ہم لوگ ان بزرگوں کے در کے غلام ہیں حضرت حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائے میرے حسین جیسا سبحان اللہ میرے حسین جیسا صابری نہیں جہاں میں پوری زندگی کے ساتھ صابر نہیں جہاں میں میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں صابر نہیں جہاں میں رو رو کے کربلا کا رو رو کے کربلا کا میدان بولتا میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں صابر نہیں جہاں میں رو رو کے کربلا کا رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے میدان بولتا ہے بس آخری شعر حضرات مولانا فرمائے قرآن کہہ رہا ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے نوری بشر ہے آقا نوری بشر ہے آقا قرآن کہہ رہا نوری بشر ہے آقا نوری بشر ہے آقا اپنی طرح تو ان کو اپنی طرح تو ان کو شیطان بولتا ہے شیطان بولتا ہے یہ میرا ایمان بولتا ہے ایمان بولتا ہے روئے محمدی میں قرآن بولتا ہے قرآن بولتا ہے لفظوں کے آسمان میں کاغذ کا پر لیے پرواز کر رہا ہوں کمال ہنر لیے محنت کی ہم نے آج تو زیادہ نہ مل سکا انعام لینے والوں نے گودام بھر لیا یہ حضرات بالکل پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید الحاج سید محمد راشد مکی میاں صاحب اللہ کا قیمتی فیضان جو حضرت حسن نواز سیوانی کو مالا مال کیا ہے اس میں
محبتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل ساکت و جامد کر لیں. وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا ہم کو آپ کو بہت دنوں سے انتظار تھا. وہ عظیم الشان بارگاہ تک ہم اور آپ پہنچنے ہی والے ہیں, جس کو دیکھنے کے لیے پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت بے چین و بے قرار رہتی ہے. میں بس حضرت کے قدموں کو چوم کر, اس لیے کہ آل رسول کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ہم اور آپ اس عظیم الشان بارگاہ تک پہنچے جسے حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہا کہ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں, وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس, کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے آگے اور شاعر نے کہا کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین, پہلے تو بے گھر تھے مگر اب تو گھر گھر ہیں حسین. سبحان اللہ. دوسرے شاعر نے کہا کہ قسم خدا کی یہ شعر آپ کو یاد رہے گا اگرچہ اعجاز احمد قادری آپ کو بھول جائے, کہ بے سبب دنیا میں پیہم زلزلے آتے نہیں, بے سبب دنیا میں پیہم زلزلے آتے نہیں, یہ زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں ہے. سبحان اللہ. بے سبب دنیا میں پیہم زلزلے آتے نہیں, یہ زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں ہے. ایک اور شاعر نے کہا کہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین. سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. سبحان اللہ. اور شاعر نے کہا کہ یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے, یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے, وہ 72 پھول جس میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. اب آنے والے شعر پہ ہر فرد بشر کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اور مکمل طور سے اس مصرے کا آپ کو استقبال کرنا ہوگا انشاءاللہ. شکیل عارفی فروخ آباد اتر پردیش وہ کہتا ہے کہ آواز دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے. لوگ کہتے ہیں نا امام حسین کو طاقت نہیں تھی اس لیے ان کے بچے پیاسے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے. شاعر نے جواب دیا آواز دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے, اور یہ امتحان صبر ہے ورنہ میرے حسین ہمیں انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. سبحان اللہ. یہ امتحان صبر ہے ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. بلا کسی تاخیر کے محبتوں کے اس ماحول میں وہ قوم جو کئی برسوں سے ہماری اور آپ کی کامیابی کے عظیم الشان محل پر بدنمائی کا اسٹیکر لگا رہی تھی, وہ قوم جو مدتوں سے ہم کو علمی حیثیت کے اعتبار سے نہایت پسماندہ تصور کر رہی تھی, جس ذات نے ان کے غرور کے محل میں شگاف ڈال دیا ہے, وہ عظیم الشان ذات پاک محبتوں کا ایک ایسا خوبصورت مخلوق, عشق رسول کا خوبصورت گلاب, محبتوں کی آواز کے دستے محبت میں لے کر حقیقت کی شمع میں عشق رسول کا روغن ڈالنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے دریچوں سے تاج محل کی عظمت نکال کر گنبد خضرا کی عظمت کی کھڑکیوں کو نصب کرنے کے لیے پہلے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد راشد مکی میاں صاحب قبلہ آئیے محبتوں کے ساتھ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی بے قرار سماعتوں کو ان کے قدموں میں اڈیل دیں. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مکی چوچا شریف, فیضان مخدوم اشرف, حضرت علامہ غازی اسلام سید محمد راشد مکی میاں صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس, اس خیال کے ساتھ کہ تم ان کے شجرے کے بارے میں پوچھتے ہو جناب, ہمیں انہی کا شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے. تم ان کے شجرے کے بارے میں پوچھتے ہو جناب, انہی کا شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے. جو اہل بیت کے زخموں کا درد رکھا ہے اسی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے.
या रसूल अल्लाह फिर तो उधर लंबा हो जाएगा सीधा पीछे वाले चेयर में आ जा। मुंह गंदा कर लो आप इतना लंबा हो गए को दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा छोटा हो जाइए ऐसा जगह बैठा पीछे छीन के। अल-फातिहा इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिज़ ज़िल जलालि वल इकराम अल्लज़ी शर्रफ़ल अंबिया बितशरीफ़िल ख़िलाफ़ति अला साइरिल अनाम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल मख़लूक़ात सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम मिन यौमिना इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िरा बिही क़ौमल लुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात काफी हो चुकी है, बात बाकी है। हसन नवाज सीवानी, ये सच है कि मुद्दतों के बाद मुलाकात हुई और इतने तवील मुद्दत के बाद जो मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इन्हें फायदा भी मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही हर रात मुलाकात होती रहे सुभान अल्लाह। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। और मेरी तरफ से खुली इजाजत है कि अगर ऐसे मौके हाथ आए तो जाने नहीं देना चाहिए। सुभान अल्लाह। फाजिले उलूम इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही, इनका भी खिताब आपने सुना।
اس سے پہلے بھی کچھ تقریریں ہوئی، نعتیں ہوئی، سب کو سنا۔ مفتی کمال الدین صاحب نے درسگاہی انداز میں آپ سے گفتگو کی اور کوشش بھی کی کہ درسگاہی باتیں جو طلبہ کے درمیان رہنی چاہیے وہ آپ تک یہ پہنچائیں، اس میں انہوں نے کوشش کی اور بہت حد تک انہیں کامیابی بھی ملی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ کسی اہم بات کو جلسے گاہ میں عوام کی بھیڑ میں رکھنا اور عوام کو سمجھانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ درسگاہ اور ہوا کرتی ہے اور خطاب کا جو میدان ہے وہ اور ہوا کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ اہل سنت کے معتقدات، عقائد و نظریات، کتاب و سنت، سلف صالحین کے حوالے سے یہ پیش کر رہے تھے۔ دل بڑا مسرور ہو رہا تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم مولانا کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات، اسی سلیگوڑی میں آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ 15-16 سال پہلے ایک بار میں یہاں آیا، وہ غالباً شاعت غلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں کا یہ پروگرام تھا، کسی محلے میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا ہاں، الجامعۃ القادریہ، جس میں سبھی لوگ تھے، میں آیا تھا۔ بہرحال تو وہ صحیح معنوں میں یہ میری پہلی آمد ہے، تو آیا کہیں تھا، آ گیا۔ حضرات، مفتی صاحب کی ایک تحریر میری نظر سے گزری یہاں آنے کے بعد۔ کسی نے استفتاء کیا تھا، سوال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، کیا حضور ہادی ہیں یا نہیں، انہیں ہادی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کتنا جاہلانہ سوال۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال ہدایت سے متعلق اور خصوصیت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو مستفتی نے کوٹ کیا، وہ کسی کی بات تھی، سوال میں لایا گیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی آیت کریمہ سے اس نے استدلال کیا کہ حضور ہادی نہیں ہے، یعنی ہدایت رسول کا کام نہیں ہے۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، جب ہدایت نبی کا کام نہیں ہے تو کیا تمہارا کام ہے؟ یہ انبیاء کرام آئے کس لیے آئے؟ ان کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہدایت مقصود نہ ہوتی تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا، رسول کے آنے کی ضرورت کیا؟ یہ نبوت و رسالت کا جو یہ سلسلہ ہے، یکے بعد دیگرے آتے رہے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ تو حضرات، مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ اس کا جواب مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں، اپنی تحریر میں جن دلائل اور براہین کے ساتھ دیا ہے، مجھے بہت اچھی تحریر لگی۔ وہ میں نے خود دیکھا، پڑھا۔ مفتی کمال الدین صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرید ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریر میں مجھے ایسا لگا کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا روحانی تصور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس تحریر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں، اس سوال کے جواب میں مفتی صاحب کی تحریر کافی ہے۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کون ایمان پر ہے، کون نہیں ہے، اس بات کے آپ مکلف نہیں۔
یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے آپ اس پر سنجیدہ ہو. ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، ان کے ان کے ادھر کے ادھر کے ہم سب کے بارے میں سوچتے ہیں کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. بس یہی سے جو معاشرہ بگڑتا ہے، جو معاشرہ کی خرابی ہے، معاشرہ نہیں خراب ہے، ہم خراب ہیں. جب ہم خراب ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر سوسائٹی خراب ہے، پھر معاشرہ خراب ہے، سماج خراب ہے. اس لیے کہ معاشرہ ہم سے ہے. اگر ہم میں خرابی آ گئی تو پھر یقیناً معاشرے میں تو وہ تو خرابی آنی ہی ہے. تو یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس عنوان بڑا پیارا ہے. اس پر تو مقالے ہونے چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اس پر تقریریں بھی ہونی چاہیے. مگر یہ عنوان جو ہے اتنا مستحکم اور اتنا جامع ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سیمینار کا عنوان ہے اور آپ نے اس کو لا کر رکھ دیا اسٹیج پر. تو ظاہر ہے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ معاشرے پر نہیں ہوئی. کیوں؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے گھسیٹ رہا ہے. تو حضرات، معاشرہ یہ اچھا معاشرہ بنے گا، اس کی تشکیل ہو کیسے، اس میں نکھار کیسے پیدا ہو، اس کو تندرست و توانا کیسے بنایا جائے. معاشرے کی اصلاح. تو دوستو، معاشرے کی اصلاح کیا، اپنی اصلاح کرو. یہ معاشرہ جو ہے، معاشرہ یہ تو مصدر ہے. مصدر کی اصلاح کیوں کرتے ہو؟ اس سے جو نکلے ہیں اس کی اصلاح کرو. اگر جو نکلے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. سمجھ لو نا. اسی لیے جو اس سے مشتق ہیں، نکلے ہیں، جو نکلے ہیں، نکلنے والوں کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو. حضرات، جب اپنی اصلاح ہو جائے گی معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. جب اپنی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کے اندر بھی جو خامیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خطاؤں پر انسان خود غور کرے. مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں ہوں سب سے بڑا عقل مند. اب سائل کے ذہن اور اس کی ذہنیت دونوں کو موقع مل گیا. ذہن کو بھی اور ذہنیت کو بھی سوال کرنے والے کو موقع مل گیا. پھر آگے پوچھ لیا، اچھا حضور پھر یہ بھی بتا دیجئے لگے ہاتھ کہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں وہ بھی میں ہوں. وہ بھی میں ہوں. اب سوال کرنے والا جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگا. یہ کیا بات ہے؟ سب سے بڑا عقل مند وہ بھی آپ، بیوقوف وہ بھی آپ، یہ دو کیسے ایک ساتھ؟ اس نے پوچھ لیا حضور اگر آپ عقل مند ہیں تو بیوقوف نہیں، بیوقوف ہے تو عقل مند، دونوں ایک ساتھ کیسے؟ کہا بس یہی تمہاری نادانی ہے. اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں سب سے بڑا عقل مند میں کیسے اور سب سے بڑا بیوقوف میں کیسے. کہا سب سے بڑا عقل مند میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری نظر صرف اپنی کوتاہیوں پر ہے. میں اپنی کمیوں، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں پر میری ہر وقت نظر ہے. میری ہر وقت نظر ہے. کون کیا کر رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں، اور نہ میں اس علم کی تلاش میں بھی رہتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے.
میری جو خطا ہے، غلطی ہے، کیا میں نے کیا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، صبح میں نے کیا کیا، شام کو کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا، میں اپنی خطاؤں پر ہر وقت نظر رکھتا ہوں. اس لیے میں سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا بے وقوف میں اس لیے ہوں کہ دوسروں کی کمیوں اور کوتاہیوں کا مجھے علم نہیں، اور نہ میں دوسرے کی خطاؤں پر نظر رکھتا ہوں، نہ دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے میں طواف کرتا ہوں. میں تو صرف اپنے چکر میں رہتا ہوں، اپنے سے مجھے فرصت ہی نہیں. میں دوسرے کو کیا دیکھوں، میں دوسرے کو کیا دیکھوں. میرے دوستو، ایسے ہی جب ماحول بنتا ہے، ذوالنون مصری کی بات میں نے صرف تضییع اوقات کے لیے نہیں پیش کی، بلکہ یہ عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اپنے کو دیکھو. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، دوسروں کا آنگن نہ جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو. تم کیا ہو، ہم کیا ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میرے دوستو، جس دن تم نے یہ طے کر لیا کہ جب ہم دیکھیں گے خود کو دیکھیں گے، جب ہم جھانکیں گے اپنے اندر جھانکیں گے، جب ہم غور کریں گے اپنے اندر غور کریں گے، میرے دوستو، رب قدیر کا تم پر ایسا کرم ہوگا کہ تم بھی بدل جاؤ گے، تمہارا پریوار بدل جائے گا، تمہارا مزاج بدل جائے گا. اس سے جو معاشرہ جنم لے گا وہی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے. بے شک. مسلمان ہونا اور ہے، مسلمان بنا رہنا اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان ہونا اور ہے، مسلمان بنا رہنا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ مسلمان ہونا لوگ آسان. لہجہ دیکھو، لوگ آسان سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں. مطلب آسان نہیں ہے، سبحان اللہ. آسان نہیں ہے. بدر کے میدان میں 313 تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامنے ہزاروں تھے، مگر یہ 313 ہزاروں پر بھاری پڑے. کیوں؟ وہ مسلمان تھے، مگر جس سانچے میں وہ ڈھلے تھے، یا پیغمبر نے جس سانچے میں انہیں ڈھالا تھا، اب مجھے کہنے دیا جائے، صدیق اکبر کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، اسلام کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سید راشد مکی. مسلمان کا نام نہیں ہے، اسلام کا نام ہے. علی مرتضی مسلمان کا نام نہیں، اسلام کا نام ہے. عثمان غنی مسلمان کا نام نہیں، اسلام کا نام ہے. حسن و حسین مسلمان کا نام نہیں، اسلام کا نام ہے. میرے دوست، جدھر سے عمر گزرتے تھے اسلام ادھر سے گزرتا تھا. عمر جہاں ٹھہرتے تھے اسلام وہاں ٹھہرتا تھا. جیسے عمر چلتے تھے ویسے اسلام چلتا تھا. میرے دوستو، فرق یہ ہے کل کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں. میرے دوستو، ہماری نظر اسلام پر ہے اور اسلام کی نظر فاروق اعظم پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد. معاشرے کی اصلاح گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی. معاشرے کی اصلاح شور و غل سے نہیں. معاشرے کی اصلاح کے لیے جتن کی ضرورت ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے میں اسی لیے کہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، تعلیم اعلیٰ حضرت کو فراموش نہ کرو.
نظریے احمد رضا کو فراموش نہ کرو میرے دوستو. اہل سنت کے عقائد و نظریات کو امام احمد رضا نے تحریر کے روپ میں جو پیش کیا ہے میرے دوستو, وہ تحریر احمد رضا کی تحریر نہیں ہے, اہل سنت کی تقدیر ہے. مکی قبلہ اہل بیت اطہار نعرہ تکبیر. اگر اہل سنت کے عقائد کو دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ کے صفحات کو دیکھو. اگر اہل سنت کے نظریات کو دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی کتابوں میں دیکھو. اگر قرآن سے قرآنی نظریے کو دیکھنا ہو تو کنز الایمان کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ. کہتا ہوں قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن سمجھنا اور ہے. قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن سمجھنا سبحان اللہ سبحان اللہ. ضروری نہیں جو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ قرآن بہت اچھا سمجھتے بھی ہیں. واہ 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 واہ. بہت اچھا قاری, ساتوں قرات پر اسے عبور, سمجھتا کچھ نہیں, پڑھتا سب کچھ. کیا بات ہے. سمجھتا کچھ نہیں, پڑھتا سب کچھ. سب کچھ. اگر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھا بھی ہوتا یہ سوال نہ ہوتا کہ رسول کا کام ہدایت ہے کہ نہیں. تو قرآن پڑھنا اور ہے. اس آیت کریمہ میں مطلقاً ہدایت کی نفی نہیں ہے, مطلقاً نہیں. ایک ہے ہدایت کا ایک معنی راستہ چلا, جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے نا, ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں یہ ترجمہ کیا کیجئے گا, اے اللہ تو سیدھی راہ دکھا, دکھا. ابھی یہ دکھا ہی میں ہے. کیا بات ہے, یہ دیکھا ہی نہیں. واہ واہ. دکھا. ایک تو یہ ہے ایرات الطریق, راستہ دکھانا. ایک ہدایت کا یہ معنی ہے نا. کچھ بے وقوف دیو کے بندے, اللہ اکبر. واہ ان واہ. کے گندے, ندوہ کے انڈے. کیا بتاؤں, اب میں کیا بتاؤں. ابھی بھی دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں سیدھا راستہ, سیدھا راستہ دکھا, صراط مستقیم دکھا, 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 دکھا. مگر آؤ امام احمد رضا کی بارگاہ میں, اب وہ کیا ترجمہ, وہ دکھا نہیں چلا. واہ واہ واہ. سیدھی راہ واہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا, دکھا نہیں چلا. جہاں تک دیکھنے کی بات ہے وہ تو دیکھ لیا, اور دکھانے والے نبی نے دکھا دیا, دکھانے والے رسول نے دکھا دیا. یہ سیدھی راہ ہے, ادھر جاؤ گے تو صراط مستقیم ہے, ادھر جاؤ گے تو بھٹکو گے, ادھر جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. تو امام احمد رضا انہوں نے تو یہ اہل سنت کو یہ سبق دے دیا کہ دکھانے والے نبی نے تو راستہ دکھا دیا. اب جو یہاں دعا کی جا رہی ہے وہ دیکھنے دکھانے کی نہیں. مولا راستہ تو تیرے حبیب نے دکھا دیا ہے, اب چلا, اب چلا. پتہ یہ چلا راستہ دکھانا